ہندی ریکیپ سے جڑے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ جان ریمبو ایک سابقہ اعلیٰ تربیت یافتہ سپاہی تھا، امریکی فوج کے اسپیشل فورسز یونٹ کا تجربہ کار اور ویتنام جنگ میں بہادری کے اعتراف میں میڈل آف آنر حاصل کرنے والا۔ جنگ کے دوران وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید خانے میں بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنا۔ فوج سے سبکدوش ہونے کے کئی سال بعد ریمبو امریکہ بھر میں بے مقصد گھومتا رہا، مگر اپنے ہی وطن میں سخت ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1980 میں ایک تنہا مسافر جس کی آنکھوں میں دور کہیں گمشدگی تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، ایک پرسکون جھیل کنارے بستی میں آ پہنچا۔ وہ جھیل کے قریب ایک سادہ سے گھر کے سامنے رکا اور دو عورتوں سے پوچھا کہ کیا وہ اس شخص کو جانتی ہیں جس کے ساتھ وہ ویتنام میں محاذ پر تھا۔ وہ عورتیں دراصل اسی ساتھی کی ماں اور بہن نکلیں۔ ریمبو نے ان کے سامنے ایک بوسیدہ سا نوٹ رکھا جس پر ان کا پتہ درج تھا اور ایک پرانی تصویر جس میں وہ اور اس کا دوست وردی میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ماں کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے افسردگی آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا گزشتہ سال کینسر سے انتقال کر گیا۔ ریمبو پریشان ہو گیا، خاموشی سے وہ تصویر ماں کو دے دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس چلا گیا۔ غم اس کے دل پر آہستہ آہستہ بجلی کی طرح گرتا رہا۔ وہ شاہراہ پر چلتا گیا، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے واشنگٹن اسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے قصبے ہوپ میں پہنچا۔ وہاں کا مقامی پولیس مین ول ٹیسل، جسے قصبے کے ہر چہرے کا علم تھا، ریمبو کے لمبے بال اور جیکٹ پر امریکی جھنڈے کا نشان، ٹیسل کو کچھ زیادہ ہی کھٹکھٹا رہا تھا۔ نہ کوئی وضاحت کی، نہ کوئی مسکراہٹ۔ ٹیسل نے اسے سواری کی پیشکش کی اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ریمبو کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب ریمبو نے کہا کہ وہ پورٹ لینڈ جا رہا ہے تو پولیس مین نے شک بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ پورٹ لینڈ تو مخالف سمت میں تھا۔ جب ریمبو نے صرف کھانے کے لیے کچھ مانگا تو پولیس مین نے کہا کہ قریبی ڈنر تو شہر سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ پیغام واضح تھا، یعنی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ پولیس مین کو فخر تھا کہ اس نے ہوپ شہر کو صاف اور پرسکون رکھا ہوا ہے۔ ریمبو جیسے خاموش اور پر اسرار اور اجنبی لوگ اس کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوتے تھے۔ لہذا شہر کے حد پر آ کر اس نے ریمبو کو گاڑی سے اتارا اور تنبیہ کیا کہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ ریمبو نے کچھ نہیں کہا، باہر سے پرسکون مگر اندر سے بہت کچھ ہلچل میں تھا، جسے فوجی نظم و ضبط نے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ بارش ہلکی ہلکی برسنے لگی اور ریمبو جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو واپس شہر کی طرف لوٹ پڑا۔ اس نے پولیس کی گاڑی کی نظروں سے اوجھل ہونے کا انتظار تک نہ کیا۔ پولیس مین نے اسے دوبارہ آتے دیکھا اور فوراً راستہ روک دیا۔ جب پولیس مین نے اس کا بازو پکڑا، ریمبو نے بڑی مہارت سے جھٹک کر خود کو آزاد کر لیا۔ یہ پولیس مین کے لیے کافی تھا، اس لیے بندوق نکالی اور اسے گرفتار کر لیا۔ ریمبو کے کمر پر ایک بڑا چاقو بندھا تھا۔ پولیس مین نے پوچھا، یہ چاقو کیوں لے کر گھوم رہے ہو؟ ہمیں کہتا ہے کہ شکار کے لیے، مگر پولیس مین نے جواب سنے بغیر اسے تھانے لے جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھانے میں پہنچ کر حالات مزید بگڑ گئے۔ ٹیسل نے اس پر آوارہ گردی، گرفتاری میں مزاحمت اور چھپے ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کیا۔ دیگر اہلکار اس کا مذاق اڑاتے رہے، مگر پولیس مین صرف اپنی قانون پسندی پر توجہ مرکوز کیے رہا۔ ریمبو پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ اسے یہ محسوس ہونے لگا جیسے سب دشمن ہیں۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے کمرے پر نظر دوڑائی۔ ہتھیاروں کی الماری، جالی دار کھڑکیاں اور ہر چیز اسے قید خانے کی یاد دلا رہی تھی، جہاں برسوں پہلے اسے اذیت دی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے قیدی بننا، اور وہ بھی اپنے ہی وطن میں، ناقابل برداشت تھا۔ نائب جی نے اس کے گلے سے فوجی شناختی پٹیاں یعنی کہ ڈاگ ٹیگ کھینچی اور نام پڑھا، جان ریمبو۔ جب انہوں نے اس کے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی، وہ زور سے مزاحمت پر اتر آیا۔ اسی لمحے ٹیسل اندر آیا اور دھمکی دی، 90 دن کی قید اور $250 جرمانہ۔ اس نے عدالتی پیشی کا وقت 10 بجے صبح طے کیا اور حکم دیا، اس قیدی کو صاف کرو۔ بعد میں جب اہلکاروں نے ریمبو کے کپڑے اتارنے پر مجبور کیا تو پہلی بار ان کی نظریں اس کے جسم پر پڑنے والے گہرے وحشیانہ زخموں پر جا ٹکیں، وہ زخم جو قید اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے ریمبو کو گھمایا اور لاٹھی سے زور کا وار کیا، جس سے ریمبو کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اسے تکلیف دینے کے لیے پانی کے پریشر سے نہلایا اور نائب جی یہ سب مسکرا کر کرتا رہا۔ جب انہوں نے اسے بلیڈ سے شیو کرنے کی کوشش کی تو ریمبو کا ماضی ایک طوفان کی طرح اس کے ذہن پر چھا گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو، اور پھر سے وہ ایکشن میں آ گیا۔ ایک لمحے میں ریمبو نے نائب جی کو گرا دیا اور 2 مزید اہلکاروں کو چکرا کر رکھ دیا۔ وہ تھانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، راستے میں اپنا چاقو اٹھایا اور بارش میں بھیگی سڑک پر دوڑ پڑا۔
باہر اس نے ایک موٹر سائیکل سوار کو گرایا اور وہی بائک لے کر ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ نائب جی بندوق لے کر باہر دوڑا، گولی چلانے کو تیار، مگر ٹیسل نے روک دیا۔ سڑک پر لوگ ہیں اور بہت بھیڑ ہے، اور ریمبو تو کب کا جا چکا۔ ریمبو نے ریس دی، سڑک پر بائک گونجنے لگی۔ ٹیسل ریمبو کے تعاقب میں اس کے پیچھے نکلا، مگر چلتے ہوئے ریمبو پہاڑی علاقے میں جا پہنچا۔ ٹیسل نے وائرلیس پر بیک اپ طلب کیا، مگر پہاڑی پر اس کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور کئی کلائیاں کھاتے ہوئے نیچے جا گری۔ پھر ریمبو کی موٹر سائیکل بھی اس پہاڑی پر نہ چڑھ سکی۔ اس نے بائک وہیں چھوڑ دی اور پہاڑوں کی طرف دوڑ پڑا۔ تب بارش میں بھیگا ہوا وہ جنگل کے بیچ ایک پرانا ویران تعمیراتی کیمپ میں جا پہنچا۔ وہاں سے اس نے رسی، کپڑا اور کچھ اور اوزاریں اٹھائیں اور اس نے ایک چادر بنائی تاکہ خود کو موسم سے بچا سکے۔ کتا بردار دستے، ہیلی کاپٹر سب میدان میں تھے۔ کتوں نے اس کی بو سونگھ لی، مگر ریمبو مسلسل شمال کی طرف بڑھتا رہا۔ چاقو کے دستے میں چھپی نیویگیٹر کی رہنمائی میں ریمبو مسلسل شمال کی طرف بڑھتا رہا، لیکن پیچھے سے تعاقب کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، جہاں سے اب فرار ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک کھڑی چٹان کے نیچے اترنے لگا، اس کے نیچے شور مچاتی دریا کی دھار، اور اوپر اچانک ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں نائب جی تھا اور اسے واضح حکم دیا تھا کہ ریمبو کو زندہ پکڑنا ہے، مگر وہ بہت غصے میں تھا۔ پائلٹ پر چلا رہا تھا، ہیلی کاپٹر کو سیدھا رکھو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گولیاں چٹان کے ارد گرد برسنے لگیں اور ریمبو چٹان سے چمٹا رہا، اپنی آخری سانسوں کے لیے دعا کرتا رہا۔ جب کوئی چارہ نہ رہا، اس نے چھلانگ لگا دی۔ گرتے ہوئے وہ درختوں کی شاخوں سے ٹکرایا، جو اس کی جان بچا گئی، مگر دائیں بازو پر بری طرح زخمی ہو گیا۔ اوپر سے نائب جی نے تلاش جاری رکھی، مگر درختوں کے بیچ کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر سایوں میں چھپکے ہوئے ریمبو نے ایک پتھر اٹھایا اور ہیلی کاپٹر کے شیشے پر دے مارا۔ پائلٹ گھبرا گیا اور ہیلی کاپٹر ڈس بیلنس ہو گیا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر جھٹکے سے ہلا اور نائب جی کھلے دروازے سے باہر جا گرا۔ ریمبو نے اس کی لاش کا معائنہ کیا، جس سے پتا چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ ریمبو بندوق اٹھاتا ہے اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ جنگل کی طرف بڑھتا ہے۔ جب ٹیزل آخر کار نائب جی کی لاش تک پہنچتا ہے، ریمبو اپنے چاقو کی مدد سے اپنے کندھے کا زخم سیتا ہے۔ پھر وہ سرچ ٹیم کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھ بلند کیے ہوئے، لیکن ٹیزل جو ایک چٹان پر کھڑا تھا اسے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹیزل فائر کھولتا ہے اور باقی سب اس کا پیروی کرتے ہیں۔ ریمبو چٹانوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور درختوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ ٹیزل ہیلی کاپٹر کو نائب جی کی لاش اٹھانے کے لیے بلاتا ہے۔ نائب جی مر چکا ہے، لیکن بگڑتے طوفان کے باعث تمام پروازیں معطل ہو چکی ہیں۔ ریڈیو پر آخر کار سچ سامنے آتا ہے، جان ریمبو ایک اعزاز یافتہ ویتنام کا سابق سپاہی ہے۔ یہ سن کر تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ ٹیزل میچ کو پکڑ کر نائب جی کی لاش دکھاتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اپنے گرے ہوئے دوست کے لیے انصاف ضرور لوں گا۔ کتے بارش میں بھی ریمبو کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، مگر حالات مزید سخت ہوتے جاتے ہیں۔ اسی دوران ریمبو جو اب مسلح ہے اور مکمل طور پر جنگ کی حالت میں داخل ہو چکا ہے، جنگل میں جگہ جگہ جال بچھاتا ہے۔ وہ ایک ہینڈلر کی ٹانگ پر گولی مارتا ہے، پھر ایک چالاک فریب سے کتوں کو اپنی طرف بلا لیتا ہے اور انہیں مار ڈالتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ جنگل اب ریمبو کی سلطنت اور اس کی دنیا ہے۔ اپنے چاقو سے وہ جھاڑیوں کو چیرتا ہے اور تعاقب کرنے والے آدمیوں کو ایک ایک کر کے خاموشی اور بڑے مؤثر انداز میں مار ڈالتا ہے۔ جنگل ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ افراتفری میں کچھ افسر ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ جلد ہی صرف ٹیزل ہی بچتا ہے جو زخمی نہیں ہوتا۔ شریف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی چاقو اس کے گلے پر ہوتا ہے۔ جان چاہتا تو ان سب کو مار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف تنہا چھوڑا جانا چاہتا ہے۔ یہ واضح کرنے کے بعد وہ ٹیزل کو بخشتا ہے اور جنگل میں غائب ہو جاتا ہے۔ ساتھ پولیس کا ریڈیو لے جاتا ہے۔ جب زخمیوں کو جنگل سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، صحافیوں کا ہجوم علاقے میں پھیل جاتا ہے اور ریاستی پولیس بھی پہنچنے لگتی ہے، لیکن ٹیزل پیچھے ہٹنے سے انکار کرتا ہے۔ پھر کرنل سیم ٹریٹمین آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے تربیت دی ہے، میں نے ویتنام میں 3 سال اسے کمانڈ کیا ہے۔ وہ افسران کو بتاتا ہے کہ جان سب سے بہترین سپاہی تھا، جو بغیر خوراک، پانی یا مدد کے بدترین حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ٹراٹمین حیران ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے۔ وہ ٹیزل کو تنبیہ کرتا ہے کہ اپنی انا کو چھوڑ دے اور تلاش روک دے۔ ریمبو کو وقت دو، فوج اسے سنبھال لے گی جب وہ پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن ٹیزل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتا۔
اب اس کے بعد 200 تربیت یافتہ افسران ہیں اور اسے یقین ہے کہ وہ ریمبو کو گھیر لیں گے۔ ٹراٹمین جاتے جاتے ایک سنجیدہ انتباہ دیتا ہے، یعنی کہ تابوت تیار کر دو، شہر تباہی کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، جبکہ ریمبو تنہا جنگل میں سروائیو کر رہا ہے۔ وہ ایک جنگلی سور کا شکار کرتا ہے اور جنگل کے بیچ ایک ویران جھونپڑی میں کیمپ لگا لیتا ہے۔ چوری شدہ پولیس ریڈیو کے ذریعے وہ سنتا ہے کہ افسران اسے ہتھیار ڈالنے کے لیے بلا رہے ہیں، مگر ریمبو خاموش رہتا ہے۔ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ٹیزل کرنل ٹراٹمین سے کہتا ہے کہ وہ رابطہ کرے۔ وہ یہ بھی منصوبہ بناتے ہیں کہ ریڈیو سگنل کو ٹریس کرے۔ جب ٹراٹمین فوجی کوڈ استعمال کرتا ہے، یعنی ایک ایک کر کے ان کے دوستوں کا نام لیتا ہے، جیسے کہ لیڈر، بیکر ٹیم، ریمبو، ریون، ویلچر، یہ سب ریمبو کو چونکا دیتا ہے۔ آخر کار ریمبو جواب دیتا ہے، میں اکیلا بچا ہوں۔ ٹراٹمین افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اسے ہتھیار ڈالنے کی التجا کرتا ہے، لیکن ریمبو کہتا ہے اب دیر ہو چکی ہے۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب شیرف نے پہلا وار کیا، پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہیرس کو اس کا مقام معلوم ہو جاتا ہے۔ جب صبح ہو، افسران پہاڑوں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ریمبو ایک بار پھر ان سے بچ نکلتا ہے۔ وہ ایک نوجوان شکاری کو تقریباً مارنے ہی والا ہوتا ہے، پھر اسے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ خطرہ نہیں، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دوسری شکاری خوش نصیب نہیں، وہ ریمبو کو دیکھ لیتے ہیں اور پولیس کو خبردار کرنے کے لیے فائرنگ کرتے ہیں۔ جان ایک پرانے کان میں گھس جاتا ہے، افسران داخلی راستے گھیر لیتے ہیں اور فائر کھول دیتے ہیں۔ ایک لیفٹیننٹ اسے 3 سیکنڈ دیتا ہے ہتھیار ڈالنے کے لیے۔ جب کوئی جواب نہیں آتا تو وہ ایک راکٹ داغ دیتے ہیں۔ دھماکہ غار کو بند کر دیتا ہے، لیکن ریمبو وقت پر گہری سرنگوں سے نکل جاتا ہے۔ باہر افسران خوشی مناتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ٹیزل آتا ہے اور یہ سب دیکھتا ہے تو وہ غصے سے پھٹ پڑتا ہے۔ اس کے احکامات کو پھر نظر انداز کیا گیا۔ اب انہیں لاش چاہیے ہوگی تاکہ سب کچھ ختم کیا جا سکے۔ ٹراٹمین آتا ہے اور پھر ٹیزل کے انا کو للکارتا ہے، مگر ٹیزل جو اب تھک چکا ہے اور اب بھی کنٹرول چاہتا ہے۔ ادھر اندھیری غار میں ریمبو پرانے تیل کے ڈرم دیکھتا ہے۔ وہ ایک مشل جلاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن پھسل کر ٹھنڈے پانی میں جا گرتا ہے۔ امید ہے زیر زمین ندی کہیں نکلتی ہو، حتیٰ کہ چوہوں کا ایک غول اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ہوا کے دباؤ کا پیچھا کرتا ہے اور آخر کار دوبارہ سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی وقت ٹیزل ایک مقامی بار میں ٹراٹمین کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب نسبتاً پرسکون شیرف معذرت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر میں پہلے کچھ زیادہ سخت ہو گیا تھا، مگر میں اب معذرت چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے اگر ٹراٹمین اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ خود ریمبو کو مارنے والا تھا، مگر کسی چیز نے اسے روک لیا۔ ٹراٹمین کے پاس جواب نہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ شاید ریمبو غار میں مارا گیا ہو، لیکن دونوں کو یقین نہیں، ریمبو اب بھی زندہ ہے۔ وہ ہائی وے پر ایک قافلہ دیکھتا ہے اور ایک فوجی ٹرک پر چھلانگ مار کر چڑھ جاتا ہے۔ ڈرائیور کو چاقو دکھا کر قابو میں لیتا ہے اور جانتا ہے کہ اس گاڑی میں M60 مشین گنز اور گولہ بارود ہیں۔ وہ ڈرائیور کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ یہ ہائی جیکنگ فوراً پولیس کو رپورٹ کی جاتی ہے۔ ٹیزل کو کال آتی ہے کہ جان ریمبو واپس آ گیا ہے اور وہ بھی زندہ۔ جان گاڑی چلاتا ہے کہ ایک پیٹرول کار اس پر فائر کرتی ہے۔ ٹرک کی کھڑکی چکناچور ہو جاتی ہے۔ وہ روڈ بیریئرز کو توڑ کر شہر ہوپ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک پیٹرول پمپ پر وہ ٹرک ٹکرا دیتا ہے۔ ایندھن پھوٹ کر بہنے لگتا ہے اور وہ اس میں آگ لگا دیتا ہے۔ ایک زوردار دھماکہ شہر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب ریمبو M60 اٹھائے شہر کی طرف بڑھتا ہے، جنگ کے لیے تیار۔ ڈیزل ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے اور تمام شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ برائے کرم سڑکیں خالی کر دیں فوراً۔ پولیس اسٹیشن کے اندر ٹراٹمین ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹیزل غصے میں بھڑک اٹھتا ہے۔ کمانڈر بحث نہیں کرتا، بس وارننگ دیتا ہے۔ وہ خود ریمبو سے بات کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو اب بھی ریمبو تک پہنچ سکتا ہے، مگر ٹیزل اپنے شہر سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ ایمرجنسی عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہوتا ہے اور ریمبو سائے میں چھپا ہوا ہے۔ ٹیزل اسٹیشن کے اٹاری تک پہنچتا ہے۔ اسے شک ہے کہ ریمبو اس کے لیے آ رہا ہے۔ وہ چھت چیک کرتا ہے جب گولیاں سڑکوں پر گونجتی ہیں۔ ریمبو ٹرانسفارمرز کو نشانہ بناتا ہے اور پوری بلاکس کو اندھیرے میں ڈبو دیتا ہے۔ وہ دکانوں پر گولیاں چلاتا ہے تاکہ پولیس کو منتشر کر سکے۔ پھر چپکے سے ایک اسلحہ دکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ بارود اور گولیوں کو آگ لگا کر یکے بعد دیگر دھماکوں کا آغاز کرتا ہے۔ دھماکے سے ساری گلی ہل جاتی ہے۔ ٹیزل بوکھلا جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔
پھر ریمبو براہ راست پولیس اسٹیشن پر گولیاں برساتا ہے۔ وہ عمارت میں داخل ہوتا ہے، جانتا ہے کہ ٹیسل اوپر ہے۔ ٹیسل پہلے فائر کرتا ہے لیکن جان اوپر کی طرف فائر کرتا ہے اور ٹیسل شیشہ توڑ کر نیچے جا گرتا ہے۔ ریمبو اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اختتام کے لیے، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا سکے دھوئیں کے بیچ کرنل ٹراٹمین کی آواز گونجتی ہے، بس کرو جان۔ ٹیسل فرش پر پڑا رہتا ہے، اب بھی گالیاں دیتا ہے، جان کو پاگل کہتا ہے، لیکن ٹراٹمین کا لہجہ مضبوط اور پرسکون ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے اگر ریمبو آگے بڑھا تو امریکی فوج کی پوری طاقت اس پر ٹوٹ پڑے گی اور کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ آخرکار ریمبو بولتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور سب کچھ بول پڑتا ہے، یعنی کہ جو چیز اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں مانگا تھا، میں نے اپنے ملک کی خدمت کی، میں نے اس کی جنگ لڑی، لیکن جب واپس آیا تو مجھے پھینک دیا گیا۔ ویٹنام میں میرے ہاتھوں میں لاکھوں ڈالر کا فوجی سامان تھا، اب تو میں کوئی نوکری بھی نہیں کر سکتا، کوئی میری عزت نہیں کرتا، سب مجھے آوارہ کہتے ہیں۔ میں نے سب کچھ دے دیا، بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ اس کے آنسو غصے میں مل جاتے ہیں، اور کوئی مدد کو نہیں آیا، کوئی بھی نہیں۔ میں بس گھر جانا چاہتا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، میں بس اس حال میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز رکنے لگتی ہے جب اسے اپنے تمام دوست یاد آنے لگتے ہیں جو اب زندہ ہیں۔ وہ ٹراٹمین کو بتاتا ہے کہ اس کا ساتھی اس کے سامنے بارودی سرنگ میں چڑھ کر پھٹ گیا۔ وہ منظر کبھی نہیں بھولا، سویلین زندگی اسے کبھی سکون نہیں دے سکی۔ میں سو نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو ان بھوتوں سے بات کرتا ہوں جو میں نے کھو دیے۔ ہر سال درد اور بڑھ جاتا ہے۔ ٹراٹمین آگے بڑھتا ہے اور اسے خاموشی سے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ نہیں، یہ اس تحفظ کا واحد لمحہ ہے جو ریمبو نے سالوں میں محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کرنل کے ساتھ وہ اپنا ہتھیار نیچے رکھ دیتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ باہر کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اندر کی جنگ بھی ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی موویز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔